ناظرین محترم، اس پوری کائنات میں معلوم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو وہاں نہ صرف پر اسرار اشیاء مل جاتی ہیں جن سے عجیب و غریب کہانیاں منسوب ہیں، بلکہ ایسے افراد کا بھی تذکرہ ملتا ہے، شاید اب بھی موجود ہوں گے، جن کے بارے میں عجیب قصے کہانیاں مشہور ہیں، جنہیں کہیں جادو کا نام دیا جاتا ہے اور کہیں فوق الفطرت کہہ دیا جاتا ہے۔ چائنا اور جاپان والی سائٹ پہ پر اسرار علوم کے جو ماہرین ہیں وہ انسان کے اندر اس کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کے آخری مہرے پر ایک طاقت کے پراسرار طاقت کے موجود ہونے کا، اس کے وجود رکھنے کا یقین رکھتے ہیں، جسے وہ چی کی طاقت کہتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے اندر اسی جگہ پہ یہ لوگ بھی ایک پراسرار طاقت کا وجود مانتے ہیں، جسے وہ کنڈالنی یا کنڈولنی شکتی کہتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں میں نفس کے ساتھ لطیفہ یا جثہ نفس کے ساتھ بھی ایسی بہت سی پر اسرار طاقتیں منسوب کی جاتی ہیں، جس کا مقام ناف تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان طاقتوں کو اپنے مقاصد کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو کوئی اسے کالا جادو کہتا ہے، کہیں کالا علم کہا جاتا ہے، کہیں سفید جادو وغیرہ وغیرہ۔ اصل بات یہ کہ ان صلاحیتوں کا جو استعمال ہے، اگر وہ برے مقاصد کے لیے، اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ غلط ہے، اور اسی کو کالا جادو یا کالا علم کہتے ہیں۔ ہاں، اگر انہی پر اسرار طاقتوں کو انسانیت کی فلاح و بہبود، ترقی اور بہتری کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ علم نافع کہلاتا ہے۔ اللہ نے جو انسان کو صلاحیتیں عطا کی، جن کی بنا پر انسان اشرف المخلوق قرار پاتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک حقیقت قرآن پاک میں بھی ان مراحل کا تذکرہ ملتا ہے، احادیث طیبہ میں بھی۔ مثلا ایک حدیث قدسی ہے جس میں کثرت نوافل کی وجہ سے، اور نوافل سے مراد صرف عبادات والی نفل نہیں ہے، بلکہ بہت سے وہ کام جو فرائض سے ہٹ کر کیے جائیں ان کو عملی طور پر بھی نفل کہا جا سکتا ہے۔ مثلا والدین کی خدمت فرض ہے، اگر والدین کے ساتھ آپ انہی کی عمر کے دیگر لوگوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے۔ مثلا والدین کی خدمت فرض ہے، اور اگر انہی کی عمر کے دیگر لوگوں کی خدمت کی جائے تو یہ
نفل میں شمار ہوگا۔ کثرت نوافل کی وجہ سے بندے کو جو قرب نوافل حاصل ہوتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ کے مفہوم میں یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر مومن پر یا بندے پر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے گرفت میں لیتا ہے یا پکڑتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں پورا کرتا ہوں اور میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک پر اگر تھوڑا سا بھی فکر کیا جائے تو بات پھر وہیں پہ آ رکتی ہے کہ انسان کون ہے، انسان کیا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال بانسری جیسی ہے، جس کا ایک سرا کسی کے ہونٹوں کے ساتھ لگا ہے اور دوسرے سرے کا رخ دوسرے لوگوں کی طرف ہے، تو جب تک ادھر سے پھونک نہیں ماری جاتی دوسری سائیڈ سے، دوسرے سرے سے آواز نہیں آتی، آواز نہیں نکلتی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔